نے زندگیاں کھپائی تھی، ایسی بڑی نعمت، اب اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ ہماری نعمت ہمارے پاس رہے گی یا چھن جائے گی۔ اس نعمت کے بارے میں، ہمارے اس نعمت کے بارے میں سوچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک آیت کی تلاوت فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور کامیابی نظر آنے لگی، ہر طرف فتح اور نصرت سمجھ میں آنے لگی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج ہو کر بڑی بڑی جماعتیں بن کر اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، لَيَخْرُجَنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا، آج وہ دور ہے، آج حالت ایسی ہے، تمہیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بڑی بڑی تعداد اور بڑی بڑی فوجیں اسلام میں داخل ہوتی ہوئی تم کو نظر آ رہی ہے۔ ایک وہ وقت بھی داخل دیکھنے کو ملے گا، ایک وہ منظر بھی ہوگا، اتنی ہی بڑی بڑی جماعت در جماعت بن کر، بڑی بڑی فوج بن کر لوگ اسلام سے نکلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ آج داخل ہوتے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، ایک دور وہ بھی آئے گا، ایک نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کی جمعیت برائے نام ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری امتیں تمہارے خلاف ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ کے نبی، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ کہ ہم کم ہوں گے اس لیے ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم نہیں ہوں گے، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن صرف بھوسے کی طرح ہوں گے، سمندر کے وہ اوپر کے جھاگ کی طرح ہوں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ جمعیت بہت نظر آئے گی، تمہارے اندر طاقت چھین لی جائے گی۔ ایک وہ وقت تھا مسلمان کسی مسئلے میں بغاوت کرے، مسلمان کسی سلسلے میں مخالفت کرے، کسی قانون کی، کسی حکومت کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قانون نافذ کرے۔ آج کی ساری مسلمانوں کی جمعیت مخالفت کرتی ہے، ساری امت مسلمہ مخالفت پر کھڑی ہے، لیکن حکومت اور قانون دندناتا ہے اور اس کی مخالفت پر قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آواز نہیں اٹھ رہی، آواز برابر اٹھ رہی ہے، ہماری شور و شرابہ برابر ہے، ہماری آوازیں برابر پہنچائی جا رہی ہے، بس جو ایمانی طاقت ہے اس ایمانی طاقت کی کمی ہے۔ ایمانی طاقت نہیں ہے، چند دن کا جوش ہے، ورنہ کئی مسلمانوں کی حالت آج بھی ایسی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ جو آج کا مدعا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ تو آزادی جب سے بنی، آزادی جب سے ملک آزاد ہوا اس وقت سے یہ مدعا اٹھایا جاتا رہا، الگ الگ زمانے میں اس کی مخالفت ہوتی رہی، پھر دبتا رہا، پھر آج پھر نیا اٹھا۔ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ جو آج اٹھا، ایسا مسئلہ ہے، علماء لکھتے ہیں اس مدعے کو پسند کرنے والا، اس قانون کو پسند کرنے والا مسلمان بچ نہیں سکتا۔ اس مدعے کو پسند کرنے والا، اس نظام کو پسند کرنے والا، اس قانون کے نفاذ میں حمایت کرنے والا اپنا یہ بندہ مسلمان نہیں بچ سکتا۔ اگر کسی نے پسند کر لیا ہے ایمان سے نکل جائے گا، اگر کسی نے مان لیا ہے ایمان سے خارج ہو گیا۔ کئی مسلمانوں کی جمعیت ایسی ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے، ان کو کچھ بھی فرق نہیں ہے، چاہے مسلم پرسنل لا رہے یا پھر یونیفارم سول کوڈ بن جائے، چاہے ان کو اسلامی قوانین پر عمل کرنا پڑے یا اسلامی قانون کو چھوڑ کے غیروں کے طریقوں اپنانا پڑے۔ پہلے جو نظام بنا، مسلمان اپنے شریعت پر مکمل ان کا عمل ہوتا تھا، کسی بھی مسئلے میں دوسرے کی مداخلت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کے آزادی میں جو بنیادی باتیں تھیں، بھئی یہ سیکولر ملک ہے، کسی کے مذہب کی بنیاد پر قانون نہیں بنے گا، نہ مسلمانوں کے ہونے کی بنیاد پر اسلام کا قانون بنے گا، نہ عیسائیوں کے رہنے کی وجہ سے عیسائیت کا قانون بنے گا، مذہب کا قانون نہیں ہوگا، یہ وطن اور ملک کا قانون ہوگا، اور ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کی گنجائش ہوگی۔ یہ جب قانون تھا تو جو کرمنل کوڈ ہے، ایک تو سول کوڈ ہے اور ایک کرمنل کوڈ ہے۔ کرمنل کوڈ کا جو مطلب ہوتا ہے کہ چوری کرے یا کوئی ڈاکہ ڈالے، کسی کا مکان دبا لے، کسی کے زمین پر قبضہ کرے، کسی کو قتل کر ڈالے، یہ جو جرائم ہے، ان جرائم کی سزا بھی شریعت میں موجود ہے۔ چوری کرے تو کیا کرنا ہے شریعت میں موجود ہے، زنا کرے تو کیا کرنا ہے، قتل کرے تو کیا کرنا ہے، کسی کی زمین کسی نے دبا لی، کسی پر کوئی ظلم کوئی کرے، کسی پر ڈاکہ ڈالے، یہ وہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی تعلیمات بھی ہماری شریعت میں موجود ہے۔
لیکن جو قانون بناؤ کرمنل کوڈ کے سلسلے میں یہ قانون بنا کہ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہوگا، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہوگا، قتل کوئی کرے غیر کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہی معاملہ مسلمان کے ساتھ بھی ہوگا، عیسائی کے ساتھ بھی ہوگا، چوری کرے تو جو سزا ایک مسلمان کو دی جائے گی وہی غیر کو بھی دی جائے گی، وہی سارے ہندوستانی شہریوں کے لیے وہ قانون نافذ ہے۔ تو یہ کرمنل کوڈ تو سب کے لیے یکساں بنا، لیکن جب سول کوڈ کا مسئلہ آیا تو بھیم راؤ امبیڈکر جو قانون ساز میں ایک بڑا رول ادا کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں سب سے پہلا مدعا اٹھانے والا وہ بندہ ہے، اس نے کہا کہ ایکسا سول کوڈ کو نافذ کرنا چاہیے، ایکسا سول کوڈ کو نافذ کرنا چاہیے، یعنی ہمارا قانون ہی ایسا بنائے کہ سب کے رہن سہن کا طریقہ، سب کے معاملات ایک جیسے ہو۔ لیکن جب مسلمانوں میں غیرت تھی، عیسائیوں میں شعور تھا، لوگوں نے آواز اٹھائی کہ یہ مدعا قابل قبول نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مجبور کرتے ہوئے، مسلمانوں کو اس کی مخالفت کو ابھارتے ہوئے پریشان نہیں کیا جائے گا، اور کوئی پاگل حکومت ہوگی جو یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرے، یعنی جو حکومت چاہے اس مدعے کو نافذ کرنے کے لیے، جو یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنا چاہتی ہے، وہ حکومت صحیح معنوں میں حکومت نہیں ہے، وہ پاگل ہے تو نافذ کریں گے، عقل مند ہے، دانشور ہے، سوچ اور سمجھ کچھ باقی ہے تو پھر اس مدعے کو اٹھایا نہیں جائے گا، دبا دیا جائے گا۔ پھر وہاں بند ہوا۔ پھر 1996 میں، ابھی چند سالوں پہلے، پھر یہ مدعا دوبارہ سپریم کورٹ کی جانب سے اٹھایا گیا کہ پورے ملک میں ایک سا سول کوڈ نافذ کریں گے، پورے ملک میں۔ حالانکہ ہمارا جو قانون بھی بنا، ایسا عجیب قانون بنایا گیا کہ اس کا ایک مدعا، ایک قانون جو بنایا جاتا ہے، ایک اصول تو ایسا ہے، پھر دوسرا اصول ایسا بنایا گیا ایک دوسرے کی توڑ ہے۔ ایک تو قانون یہ بنایا گیا ہے کہ ہندوستانی کے ہر شہری کو، ہر باشندے کو اور اس کے مذہب کی آزادی ہے، اور اس کے لباس کی آزادی ہے، وہ مذہب پر عمل بھی کر سکتا ہے، مذہب کی اشاعت اور ترویج بھی کر سکتا ہے۔ پھر ایک یہ بھی بنایا گیا کہ ریاست والے، صوبہ والے، اسٹیٹ والے، ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اگر وہ ایکسا سول کوڈ نافذ کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں، یہ بھی قانون بنایا گیا۔ تو یہ مدعا، اب سول کوڈ کا مسئلہ کیا ہے؟ سول کوڈ کا مسئلہ ہے جو شریعت میں جو انسان کی شرعی تشخصات ہے، جو انسان شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کام کرتا ہے، نکاح ہے، جو انسان کی عائلی زندگی، خاندانی جو زندگی ہے، اس سے متعلق جو شرعی تعلیمات ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، حضانت پرورش کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، کسی کے انتقال پر جو مال تقسیم کیا جاتا ہے وراثت کا مسئلہ ہے، وقف کا مسئلہ ہے، کوئی بندہ کسی کام کے لیے کوئی چیز، اپنی زمین وقف کر دے، کوئی مسجد کے لیے وقف کرے، کوئی مدرسے کے لیے وقف کرے، ہبا کا مسئلہ ہے، یعنی اپنی جائیداد کسی کو ہبا کر دے۔ یہ جو عائلی زندگی کے مسائل ہیں، یہ مسائل اب تک مسلمان اسلامی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے آیا۔ نکاح بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق، طلاق کی نوبت آ گئی تو طلاق بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلام نے جیسا بتایا ہے یہ طلاق نافذ کرتا ہوا آیا۔ پھر آگے خلا کے مسائل ہے، فسخ نکاح کے مسائل ہے، وراثت، کسی کے انتقال پر اس کے رشتہ داروں میں جو مال کی تقسیم کا مسئلہ ہے، قرآن و حدیث میں جو بیان کیا گیا، بندہ اس پر عمل کرتے ہوئے آیا۔ اب سول کوڈ کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں ہٹا کر سب کا ایک طریقہ بنا دیا جائے، پورے ملک کے باشندوں کا نکاح کا ایک ہی طریقہ ہوگا، وراثت کی تقسیم کا ایک طریقہ ہوگا، حضانت کا ایک ہی طریقہ ہوگا، طلاق کا ایک ہی طریقہ ہوگا۔ سارے لوگ مذہب کو چھوڑ کر وطن کی بنیاد پر، ہندوستان کے باشندے ہونے کی بنیاد پر ایک قانون بنایا جائے گا اور سب اس کے پابند ہوں گے۔ مذہب کی پاسداری ختم کر دی جائے گی، مذہب کا لحاظ ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو بچے کچھ مسائل ہیں، ان مسائل پر ایک قانون نافذ ہوگا اور اسی قانون کے مطابق سب کو عمل کرنا ہے۔ یہ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو مذہبی پاسداری تھوڑی بہت بچی کچی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد اگر اس کو ماننے کے بعد پھر مسئلہ اٹھے گا کہ اب تک جو باتیں تھی، ہمارا جو ملک تھا مذہب کی بنیاد پر قانون نہیں تھا، اب وہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم مذہب کی بنیاد پر حکومت کریں گے، مذہب کی بنیاد پر قانون بنے گا۔ جب مذہب کی بنیاد پر قانون بنے گا تو نہ عبادت کی گنجائش ہوگی، نہ ہمارے عبادت گاہوں کے حفاظت کا مسئلہ ہوگا، پھر تو مسئلہ مکمل بدل جائے گا۔ پہلے یہ سول کوڈ کا مسئلہ ہے، یہ ہماری ذاتی تشخصات ہے، سب کے ختم کر دو۔ بتانے والے اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بولتے ہیں کہ لوگوں میں، ملک کے باشندوں میں اتحاد پیدا کریں گے۔
ملک کے لوگوں میں اتحاد پیدا کرنا مقصود ہے. سب کا طریقہ الگ الگ نظر آ رہا ہے, سب کے جینے کا طریقہ الگ ہے. اب مسئلہ ایسا بنے گا, جئیں گے سب ایک جیسے اور مریں گے تو سب ایک جیسے مریں گے. جینا بھی ہمارا ایک جیسا ہوگا اور مرنا بھی ہمارا ایک جیسا ہوگا. اس کے لیے سول کوڈ ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں, لیکن حالانکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سب کا طریقہ ایک جیسا بنا دیا جائے تو اتحاد پیدا ہو. سب کا طریقہ ایک جیسا بنے تو لڑائی کا خاتمہ ہو, جھگڑوں کا خاتمہ ہو. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ یہ تو اور انتشار پیدا کرے گی, یہ تو اور جھگڑوں کو پیدا کرنے والی چیز ہے, جھگڑوں کو ختم کرنے والی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ جو دوسری جنگ عظیم ہے, دوسری جنگ عظیم کا مطلب سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئے, تو اس میں جو دوسرا ہے, اس میں جو دونوں طرف کھڑے تھے, ایک طرف انگلینڈ ہے ایک طرف جرمن ہے, ایک طرف انگلینڈ ہے اور ایک طرف جرمنی ہے, اور دونوں ایک ہی مذہب کو ماننے والے. ان کی زندگی کا طریقہ ایک ہے, ان کی سماجی طریقہ ایک ہے, ان کے معاملات ایک جیسے, ان کی معاشرت ایک جیسی, لیکن دونوں میں جو ایسی لڑائی ہوئی پوری دنیا کی تاریخ ہے. لاکھوں کروڑوں کی جانیں تلف ہوئی, جانیں گئی ہے. دونوں کے نظام کے ایک ہونے کے باوجود, نظام کا ایک بنا دینا, طریقے کے الگ الگ ہونے کو سب ختم کر کے ایک بنا دینا, یہ جھگڑے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ جھگڑے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ملک کی ہماری خوبصورتی اور ہمارے ملک کا جمال, ملک کا جو امتیاز ہے, یہ اسی میں ہے کہ یہاں کے باشندے اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے بھائی چارہ قائم کرے تو ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے. سب ختم کر کے, مذہبی رواداری ختم کر کے سب ایک بن جائے قانون کی بنیاد پر, یہ ہماری شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو مسئلہ, یہ مدعا بن پڑا ہے, اس کی سختی سے مخالفت ہے. کوئی مسلمان بھی یونیفارم سول کوڈ کو نہ پسند کر سکتا ہے, نہ پسند کی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے, اور اس کی مخالفت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو ایک مسئلہ ابھی اس سلسلے میں جو رائے طلب کی گئی ہے, قانون سازوں کی طرف سے رائے طلب کی گئی ہے. ایک تو آن لائن جی میل کے ذریعے سے بھی ہماری مخالفت, ہمارا احتجاج بھیجا جا رہا ہے. جی میل میں ایک اسکینر ہے, اور اسکین کرنے کے بعد لنک ہے, پھر لنک کے بعد پورا میٹر پہلے سے ٹائپ کیا ہوا ہے اور آپ کو اپنے نام سے سینڈ کرنا ہے. تو اس میں بھی ترمیم ہے. اس سے پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ اس میں نام کھلتا تھا, اس میں آپ کو نام لکھنے کی گنجائش تھی, پھر نام کے بعد آپ کو سینڈ کرنا ہوتا تھا. اب وہ نام لکھنے کا موقع نہیں ہے. اب آپ کے جی میل اوپن ہونے کے بعد نیچے لکھا ہے انڈین سٹیزن, اس کے نیچے آپ کا نام لکھنا ہے, اس کے بعد بھیجنا ہے. یہ تو آن لائن کا کام ہے. بقیہ آف لائن بھی کچھ کاغذات ہے, اس میں مکمل لکھا ہوا ہے کہ ہم مخالفت پر ہے, ہم اس کو پسند نہیں کریں گے. نظام شریعت ہے, ہم اس پر عمل کرتے ہوئے آئے اور ہم عمل کرتے رہیں گے, اور اس سب کے ساتھ ایک جیسے بننے کو ہم پسند نہیں کرتے, نظام شریعت پر ہم عمل کرتے رہیں گے. یہ پورا تیار کیا ہوا ہے, اس پر اپنا نام لکھنا ہے, فون نمبر لکھنا ہے, ایڈریس لکھنا ہے, پھر یہ ساری چیزیں دلی بھیجی جائیں گی. تو یہ کاغذات لائے ہوئے ہیں. نماز کے بعد جتنے یہاں موجود ہے سب اپنی طرف سے اور اپنے گھر میں جتنے ہیں, گھر میں جتنے افراد ہیں, سب کے نام لکھا کر جائے, صبر کے ساتھ جائے, اطمینان کے ساتھ جائے. مسلمان کے لیے دین سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان کا اسلام مٹ جائے تو ساری زندگی برباد ہے, چاہے بعد میں کتنا بھی کماتا رہے. نماز چھوٹ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا, کسی کی اگر نماز چھوٹ گئی, اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ, ایک نماز چھوٹ گئی تو گویا ایسا ہوا کہ اس کا مال بھی لٹ گیا, اس کے گھر والے بھی لٹ گئے. اتنا نقصان ہے. اور آج ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے, اس کے لٹنے کے بعد یہاں ہماری مصروفیت نہیں بتانا ہے, یہاں ہماری تیزی نہیں بتانا ہے کہ ہم مصروف بہت ہے. اتنے مصروف نہیں بن جانا ہے کہ ہماری شریعت اور اسلام پر رکاوٹیں ہوں پھر بھی ہم مصروف ہو. آج یہی وہ نقطہ نظر ہے جو دشمن کو آمادہ کرتی ہے کہ یہ اتنے بے غیرت ہے, ان کے ایمان کے خلاف بھی باتیں کرو, اسلام کے خلاف بھی باتیں کرو. یہ دکان کو آباد کریں گے, مسجد کو آباد کرنے والی قوم نہیں ہے. مسجد کو آباد کرنے والی قوم سے دشمن ڈرتا تھا. آج ایسی قوم ہے, اسلام کے خلاف بھی باتیں اٹھائی گئی, لیکن آج بھی ان کو ذرا اطمینان سے بیٹھنے کو کہا جائے, ان کی دکان برباد ہو رہی ہے. یہ بیٹھنے والی قوم نہیں ہے, اطمینان والی قوم نہیں ہے. اس لیے آپ بے اطمینانی کا ثبوت نہ دے, اطمینان کے ساتھ بیٹھے. اگر ممکن ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تقسیم ہو, ابھی کارروائی مکمل ہو, پھر خطبہ نماز ہو تو یہ بھی مناسب ہے.
یا پھر نہ ہو تو پھر نماز کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر بھی کام کروایا جا سکتا ہے، آپ ذرا صبر سے کام لیں۔